آج کے ولاگ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اس سے پہلے میں نے کئی ولاگ کیے ہر طرح کے ہر حوالے سے، مگر آج کا جو ولاگ میرا ہے یہ بڑا ایک اہم ولاگ ہے، اور ان لوگوں کے لیے جو اس وقت جنات کے سائے میں اور جادو کے سائے میں ہے۔ آج میرے ساتھ ایک بہت ہی یہاں پہ مشہور شخصیت ہے دین کے حوالے سے، اور ایک روحانی شخصیت ہے پیر ادیب صاحب، جو کسی تعلق کے متعین ہیں اور ماشاءاللہ اپنا جو ہے وہ زندگی اللہ کی راہ میں وقف کی ہوئی ہے۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا احسان سر، آپ نے اپنا ٹائم بھی دیا، باہر کافی لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ خواتین ہیں، مرد ہیں۔ اپنے تھوڑی دیر پہلے میں نے یہاں پہ دیکھا کچھ جنات والے یہاں پر تھے، جنات آگے ہوئے، بچیاں تھیں، مرد تھے۔ تو آج کا ہمارے جو ناظرین دیکھنے والے ہیں ان کے لیے ہم ایک لائیو پروگرام کر رہے ہیں تاکہ لوگوں کو پتہ چل سکے کہ پہلے مقابلہ نہیں ہوئی یا یہ کٹ وٹ ٹھیک ہوئی، یہ ڈائریکٹ بات ہو رہی ہے آپ سے اور ڈائریکٹ لوگوں تک ہمارا جو پیغام میسج پہنچ ہے۔ آپ کا بہت شکریہ سر۔ صاحب آپ ہمیں یہ بتانا کہ یہ جو انسانی جان کے ساتھ جنات آتے ہیں ان کی کیا وجہ ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو جنات ہوتے ہیں یہ اکثر آتے ہیں عورتوں پہ، کیونکہ پرفیوم زیادہ استعمال کرتی ہیں عورتیں جی، یا پھر یہ جنات عاشق ہوتے ہیں۔ عاشق کی وجہ سے اگر جتنے بھی جنات یہاں پہ آتے ہیں کسی عورت کے اوپر یا مرد کے اوپر، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اپنی مرضی سے آئے ہیں۔ کوئی جنات کہتا ہے کہ ہم جادو کے ذریعے آئے ہیں۔ جادو کے ذریعے جو ہوتا ہے وہ جنات تنگ کرتے ہیں۔ جادو کے ذریعے بھی جنات چھوڑے جاتے ہیں انسانی؟ بالکل چھوڑے جاتے ہیں۔ یہ جادو جو ہوتا ہے اکثر قبرستان کے اندر یہ ہڈی ہوتی ہے، ہڈی کے اوپر کوئی ایسا عمل کرتے ہیں جادو والے، ٹھیک ہے۔ جادو والا جو کرنے والا جو بندہ ہوتا ہے وہ ایسا عمل کرتا ہے جس کی وجہ سے نا جنات یا پھر کسی عورت کے ساتھ آتے ہیں یا کسی مرد کے ساتھ آتے ہیں۔ یہ جادو ہوتا ہے، اکثر یہ جادو قبرستان میں کیا جاتا ہے اس وجہ سے۔ اور ساتھ میں ہمارے ناظرین کو یہ بھی بتائیں کہ راستے سے گزرتے ہوئے کوئی ندی نالوں سے یا کسی ایسی ویران جگہوں سے گزرتے ہوئے ان جگہوں سے بھی جنات انسان کے ساتھ آ جاتے ہیں؟ بالکل بے شک آتے ہیں، کیونکہ اشرف المخلوقات اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا ہے، ٹھیک ہے۔ اس لیے کہ جب بھی آپ کسی ایسی جگہ سے آپ گزر رہے ہوں، یا قبرستان ہو یا دریا ہو یا کوئی ایسی ویران جگہ ہو، اگر آپ وہاں سے گزرتے ہیں تو سب سے پہلے ہے کہ آپ آیت الکرسی کا اپنے کو ذکر کیا کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ آیت الکرسی جو ہے یہ سب جادو کا بھی توڑ ہے، سب مطلب جنات کو بھی یہ اپنے آپ سے دور رکھتی ہے۔ آیت الکرسی لازمی ہے، یہ پڑھنی چاہیے۔ آج آپ کو یہ بڑی مفید باتیں اور بڑی اچھی باتیں آپ کو ملیں گی اس پروگرام میں۔ ہماری کوشش ہوگی اس طرح جنات کے اوپر بات کی، جادو کے اوپر بھی بات کریں گے، جو کالا جادو ہوتا ہے، اور وہ جادو کرنے والا اور کروانے والا دونوں تو جنمی ہیں آلریڈی، مگر جو ہمارے یہاں پر ادیب صاحب بیٹھے ہوئے ہیں ان سے پوچھیں گے کہ آپ کے پاس تو دن بھر کوئی اس طرح کے کیس آتے ہیں، کیونکہ لوگ جیسے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں سب کچھ جو ہے واضح دکھا دیا ہے، آپ اس کی ترجمہ پڑھیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ جس طرح آپ ڈاکٹر سے دوائی وغیرہ لے کے آتے ہیں اپنے لیے، بچوں کے ساتھ میں درد ہو گیا، اس طرح سے اللہ کے کلام نے بڑی طاقت ہے، دوائی سے زیادہ یہ دوائیاں بھی جو ہے وہ حاصل کی گئی ہیں اللہ کے کلام سے۔ تو تھوڑا سا ہمارے ناظرین کو یہ بھی بتا دیں کہ یہ جو جادو ہوتا ہے، یہ جادو کرنے والا اور کرانے والا دونوں جنمی ہے، اور یہ جادو کس قسم کا ہوتا ہے؟ کالا جادو کا ذکر ہوتا ہے اور اس میں انسان کی جان بھی چلی جاتی ہے۔ اچھا، یہ کالا جو علم کرتے ہیں لوگ، یہ اکثر اس کو کہتے ہیں بنگالی علم۔ بنگالی علم یہ کراچی کے اندر بہت زیادہ ہے، ٹھیک ہے۔ اگر جو بندہ کالا علم حاصل کرتا ہے وہ پھر ایمان سے خارج ہو جاتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جادو کیا گیا، ان کو بیمار کیا گیا۔ اب پہلی بات تو یہ ہمارے وہ پیغمبر ہیں جن کے اندر یہ کائنات بنی ہے، تو ہم کیا چیز ہیں؟ بالکل، دو جہان کے سردار خاتم النبی حضرت محمد۔ اب یہ جو چیز ہوتی ہے کہ جو بندہ جادو کرتا ہے نا، یہ سب سے پہلے پلیتی گندگی کھاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد گھنٹہ یا آدھا گھنٹہ یہ بیٹھتا ہے اللہ کی جگہ پہ، وہاں پہ شیطان حاضر ہوتا ہے۔ شیطان حاضر ہو کے پھر کہتا ہے بھائی مجھے سجدہ کرو، ٹھیک ہے۔ پھر جو بندہ عمل کار ہوتا ہے وہ شیطان کو سجدہ کرتا ہے، اللہ پاک معاف کرے، اللہ پاک ان چیزوں سے ہم سب کو بچائے، ٹھیک ہے۔ جب وہ سجدہ کرتا ہے شیطان کو، اس کے بعد پھر وہ اس کا عمل بن جاتا ہے۔ جب بھی کوئی کسی کے اوپر جادو کرنا ہو تو وہ بندہ کرتا ہے، کیونکہ وہ شیطان اس کے ساتھ ہوتا ہے، شیطان اس کی فورس کو پاور دیتا ہے۔ اور اس میں سب سے اگر کسی کے اوپر کوئی کالا علم ہو، کوئی جنات کا مسئلہ ہو تو انشاءاللہ ہم حاضر ہیں، ٹھیک ہے، آپ میرے پاس آ سکتے ہیں سب سے، کیونکہ یہ قرآن ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے شفا رکھی ہے، بے شک توڑ ہے سب چیز کا میرے اللہ کی اللہ کی شفا جزا اللہ کے پاس ہے، کسی کے انسان کے پاس نہیں ہے، کسی ڈاکٹر کے پاس نہیں ہے۔ شفا جب تک رب نہیں دے گا تب تک کوئی بندہ، کوئی نبی بھی نہیں ہے، شفا اللہ کے پاس ہے۔ ہمارے پیغمبر بیمار ہوئے تو فرشتہ آیا، اس نے بتایا یا رسول اللہ آپ کے اوپر جادو ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر ان کو خود پتہ ہوتا ہے کہ بھائی یہ وہ نہیں سمجھ رہے تھے کہ بھائی کسی نے اللہ کی آزمائش ہے، لیکن آزمائش نہیں تھی، وہ جادو تھا۔
آپ کی عمر کتنی ہے؟ میری عمر تقریباً 29 سال ہے۔ 29 سال۔ اس عمر میں لوگ جو ہیں وہ انجوائے کر رہے ہوتے ہیں، گھوم پھر رہے ہوتے ہیں، کاروبار میں لگے ہوتے ہیں، تو آپ لوگ اللہ کی راہ میں نکلے ہوئے اور وہ خدمت خلق کا کام کر رہے ہیں کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اس چیز کا۔ میں اللہ کو حاضر ناظر کر کے کہتا ہوں کہ یہاں پر کئی ایسے لوگوں کی آپ نے جنات جو ہے ان سے جدا کی، ان کو بھیجا۔ کئی مسلمان ہوتے ہیں، کئی مذہب ہوتے ہیں، مختلف مذہبوں سے وہ تعلق رکھتے ہیں، تو اللہ آپ کو اور ہمت دے۔ اور آج ہمارا جو پروگرام ہے، آج کا جو ہم ولاگ کر رہے ہیں وہ اپنے ناظرین کے لیے ہے کہ جو جنات اور جادو ٹونا جو ہوتا ہے وہ آج کل بہت زیادہ عام ہو گیا، مگر جو ہر جگہ پہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے بیٹا، جو جس جگہ یہ اتنی بڑی کہیں پہ بھی آپ جائیں تو آستانے بنے ہوئے ہیں، لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پر، لوگوں کو لوٹا جا رہا ہے، یہ اس حوالے سے تھوڑا سا آپ کو کیا اثرات ہوں گے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہر بندے کے پاس اپنا علم ہے، بے شک اپنا وہ مطلب عمل کرتا ہے۔ اب جو میرے پاس عمل ہے الحمدللہ جنات میں فیس کی اللہ کوئی کیسے نہیں کرتا، ٹھیک ہے۔ ابھی آپ دیکھیں یہاں پہ بیٹھے تھے کتنے مریض آئے ہیں، کوئی جنات ہی مطلب الگ کر دی، سب کچھ کر دی، جس نے جہاں پہ جو اپنے مرض سے رکھا ٹھیک ہے، مانگنا ڈیمانڈ کوئی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں یہ ہے کہ جنات کے میں کوئی پیسے نہیں کرتا، جادو کا ہدیہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر کوئی مطلب کو اس کا پیرا ہوتا ہے کہ بھئی میں اس کا عمل کرتا ہوں، کیونکہ اگر کوئی بندہ جادو کراتا ہے نا تو فیس وغیرہ نہیں کراتا، وہ تو ہزاروں لاکھوں روپے دیتا ہے، لاکھوں روپے دے کے بھئی اب یہ مطلب کسی کا کاروبار بند کرنا ہو، کسی کا اگر کوئی مکان کا کام کر رہا ہوتا ہے اس میں ٹانگ لگی ہوتی ہے کہ بھئی یہ کام کیوں کر رہا ہے۔ اگر آج کل تو زیادہ زمین کے مسئلے چلتے ہیں، زمین کے تنازع ہوتے ہیں کہ بھئی یہ کھا گیا میں رہ گیا، ٹھیک ہے۔ یہ چیز ہوتی ہے کہ بھئی اس پہ آگے پھر جادو کیا جاتا ہے کہ اس کا منہ بند ہو جائے، یہ جگہ مجھے مل جائے۔ اس چیز کو زیادہ آج کل لوگ کرتے ہیں، جادو کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچائے۔ اگر کسی کو کوئی مسئلہ پریشانی جو بھی جنات کا ہو تو انشاءاللہ فی سبیل اللہ یہ بھائی حضرت بیٹھا آپ کے پاس، انشاءاللہ ہم گھر تک جاتے ہیں، الحمدللہ، رات ہو دن ہو، دھوپ ہو بارش ہو۔ تو ہمارے ناظرین بہتر یہ ہوتا ہے کہ آستانے پہ جو ہوتا ہے، اب میں یہاں پہ بیٹھا ہوں، زیادہ مریض ہوتے ہیں یہاں پہ لے کے آتے ہیں، کیونکہ یہاں میں پہ سب موجود ہوتے ہیں، کوئی کہاں سے آ رہا ہے، پہاڑی علاقہ ہے، اگر میں کسی کے پاس جاتا ہوں تو پیچھے سے مریض آتے ہیں، پھر میں یہاں پہ موجود نہ ہوں تو پھر ان کو مسئلہ بنتا ہے، اس لیے کہ جو بھی ہوتا ہو یہاں پہ آستانے پہ آ جائے۔ چھٹی وغیرہ کرتے ہیں؟ ہاں صرف انشاءاللہ میری جو چھٹی ہوتی ہے وہ صرف جمعے کو ہوتی ہے۔ جمعے والے دن اگر کوئی آ گیا تو جمعے والے دن یہ ہوتا ہے کہ بہت سارے جگہ سے لاہور پنڈی ہاں پھر ملتے ہیں، پھر میں فری ہوتا ہوں۔ اکثر میرا جو ہوتا ہے وہ عمل ہوتا ہے جمعے والے دن، میں زندگی میں مطلب عمل کرتا ہوں، سب سے الگ ہو گیا۔ اچھا، زیادہ تر لوگ ان چیزوں کو جھوٹا سمجھتے ہیں، استغفار، ڈاکٹر کے پاس فوراً پہنچ کے 5-10 ہزار روپیہ اس کو، کئی ایسے ڈاکٹر ہیں 10 ہزار روپے بھی ان کی فیس ہے، 2-3 ہزار روپیہ نارمل ہے، بڑا ان پہ یقین رکھتے ہیں، بڑا جب جاتے ہیں تو ڈاکٹر صاحب سے چیک کروایا، تکلیف ان کی ختم نہیں ہوتی، پھر ان کو بھاگنا پڑتا ہے کسی اللہ والے کے پاس، اپنے اگر اس کے اوپر جادو ہو یا ان کے ساتھ جنات ہیں۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے ایک بچی جو میرا خیال 8 سال اس کی عمر تھی، اور اس کی جو بائیں ٹانگ ہے میرا خیال وہ کام نہیں کر رہی تھی، تو میرے سامنے آپ نے اللہ کی کلام جو ہے وہ پڑھی اور آپ نے اس کو دم کر کے اس کو پانی بھی دیا اور وہ بچی سیدھا اٹھ کے چلنے لگ گئی۔ یہ تو شفا ہے۔ اچھا یہ بات تھا نا کہ یہ ڈاکٹری لائی نہیں تھا، اگر ڈاکٹر کے پاس یہ جاتی وہ اس کو ڈرپ لگاتے یا پھر انجیکشن لگاتے، الٹا اس کو زیادہ نقصان ہوتا ہے، کیونکہ ہاں یہ جنات تھے اس کے ساتھ، بچی کے ساتھ، یہ کسی ایسی جگہ پہ گئی ہے جہاں پہ اس کو جنات نے کہہ دیا۔ اب وہ اثرات تھے بچی کے اوپر، اس کی ٹانگ کو پکڑا ہوا تھا، الحمدللہ جب میں نے دم ڈالنا شروع کیا وہ آزاد ہو گئے، ٹانگیں بھی آزاد ہو گئی، الحمدللہ اپنے پاؤں پہ چل بھی گئی ہے، جب لے گئے تو اٹھا کے لے گئے تھے، الحمدللہ اپنے پاؤں پہ چل گئی۔ یہ جنات ہوتے ہیں، یہ ڈاکٹری لائن نہیں ہوتا، اگر یہ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو الٹا نقصان ہوتا ہے، الٹا نقصان۔ میں آپ سے، کیونکہ بالکل آپ میں سے کافی چھوٹے ہیں، مگر اللہ نے آپ کو عزت دی ہوئی ہے اور آپ ایک ایسے مقام پہ بیٹھے ہوئے ہیں جہاں پر لوگوں کے لیے خدمت خلق کر رہے ہیں۔ اسپتالوں میں لوگ بھاگ رہے ہوتے ہیں، درد تکلیف ہوتی ہے، لوگوں کو پہلے تو پتہ نہیں چلتا ان کے ساتھ جنات ہے۔ ہمارے ناظرین تک آپ کا کیا میسج ہوگا کہ لوگوں کو کس طرح جب جنات حاضر ہوتے ہیں یا تکلیف پہنچتی ہے کیسے معلوم ہوتا ہے، جو عام لوگ ہیں جن کو اس حوالے سے پتہ نہیں؟ جب کسی شخص کے ساتھ مطلب رات کو خوف آنے لگ جائے کہ بھئی میرے پیچھے کوئی چیز کھڑی ہے یا کوئی چیز گزر گئی ہے، اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ مجھے کوئی چیز نظر آ رہی ہے، ٹھیک ہے، یہ جنات ہوتے ہیں، جنات بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، جب تک ان کو نہ چھڑا جائے یہ کچھ بھی نہیں کہتے۔ بے شک اگر کسی کے اوپر جادو کرا کے جنات چھوڑ دیے وہ بڑے خطرناک ہوتے ہیں، جیسے کہ میں اگر آپ کے اوپر کوئی جنات چھوڑ دے جادو کے ذریعے، ٹھیک ہے، وہ جنات حاضر ہوتے ہیں، پہلے ان کی حاضری نہیں ہوتی، کیونکہ وہ آتے ہیں شیطانی عمل ہوتا ہے، خبیث جنات، اس کو خبیث جنات کہتے ہیں، بے شک کافر ہوتے ہیں وہ۔ اگر آپ کے اوپر وہ جنات نے چھوڑ دیے ان کو حاضر کرنا پہلے مشکل ہوتا ہے، جب وہ حاضر ہو جاتے ہیں پھر وہ نقصان کرتے ہیں، آگے نقصان کرتے ہیں، آپ کو بیمار کر دیا، ٹانگ مطلب اللہ نے ٹانگ فریکچر کر دیا، بعد مطلب ایسی مطلب چیز توڑ دیتے ہیں آگے جنات۔ تو یہ چیز ہوتی ہے، ان سے بچنے کے لیے پہلے تو آپ آیت کرسی پڑھیں، سب سے بہتر ہے آپ نماز پڑھیں اور باوضو رہا کریں۔
وضو رہا کریں، 5 وقت کی نماز پڑھیں، آیت الکرسی پڑھ کے نکلا کریں. اور بڑی اچھی آج کی گفتگو ہوئی ہماری، بڑی اچھی باتیں ہوئی. اگر زیادہ تر آپ نے دیکھا ہوگا آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، ہر بندے کے پاس موبائل اٹھایا ہوا ہے، کہیں پہ بھی نکالا ویڈیو بنا دی. کئی ہم نے ویڈیو دیکھی جہاں پر کئی ایسے پیر، جھوٹے پیر جو بنے ہوئے ہیں، جن سے نماز کا پوچھا گیا کہ نماز کی رکعتیں کتنی ہیں، نماز میں پہلے کیا پڑھنا چاہیے، کلمے کتنے ہیں. تو کئی لوگوں کو اس وقت انہوں نے کہا کہ ہم صرف جو ہے وہ ہم اس نماز کوئی بھی نہیں ہے، ہم کلمہ وغیرہ ہم صرف جو ہے وہ اپنا ایک ورد کرتے ہیں، ہم مرشد کے مرید ہیں. وہ مرشد کون ہے، ان کے مرید کیسے ہیں، اس حوالے سے ہمیں نہیں پتہ. آپ نے کئی ویڈیو دیکھی ہوگی. تو کوئی آپ کو چیلنج اگر کرنا چاہے پیر صاحب کہ پیر صاحب اللہ نہ کرے، میں تو نہیں کہتا تو بس، اور میری آنکھوں کے سامنے کہیں کہ یہ جھوٹے ہیں، یہ ایسی بات نہیں ہے، کوئی جنات نہیں نکال سکتے، کوئی کسی کے اوپر جادو وہ اس کا توڑ نہیں کر سکتے، کوئی ایسے لوگ ہیں کرنا چاہیں تو کیا؟ اچھا، سب سے پہلی بات ہے میں انشاءاللہ ہر جگہ کے لیے بھی تیار ہوں. انشاءاللہ جو میرے پاس آنا چاہیں، جو بھی کرنا چاہیں، انشاءاللہ میں تیار ہوں. سب سے پہلی بات ہے جو بندہ نماز نہیں پڑھتا ہے، میں اس کو کوئی